بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 47 ہے، اور یہاں سے منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور ہدایت کی مثالیں دی گئی، اور پھر دلائل عقلیہ کے ذریعے سے اس نور کو اپنے دل کے اندر بیدار کرنے اور پیدا کرنے کے لیے طریقہ بتایا گیا۔ تو اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو اس نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو ظاہری طور پر تو اظہار کرتے ہیں نور کا، مگر حقیقت میں وہ حاملین نور نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالرسول، اور رسول پر۔ اس کو ماقبل پر عطف کیا، وَيَقُولُونَ، کہ جن کی ہدایت اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں، ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم ویقولون آمنا۔ اور اس کا جو فاعل ہے وہ یہاں ذکر نہیں ہوا، گویا کہ فاعل سامعین کے نزدیک معروف ہے، اور گویا سب جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ مراد ہیں، اور آئندہ کے بیان سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ کوئی بھی ہو جن میں یہ طریقہ اور یہ رویہ پایا جائے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، یہ قول ان کا زبان سے ہے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ، اور یہ یقولون جو مضارع کا صیغہ ہے، اس میں گویا تجدد ہے کہ بار بار وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، دعوے ایمان اور اطاعت کے ہیں، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر اعراض کرتا ہے ایک گروہ ان میں سے، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد ایک گروہ ان میں سے اپنے اس دعوے کے خلاف چلتا ہے، یعنی دعویٰ تو ان کا ایمان اور اطاعت کا ہے، لیکن یہ تولا فریق منہم، یعنی یعرض عن الانقیاد، انقیاد اور تسلیم اور تابعداری اور ماننے سے انکار کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، ایمان کا جو تقاضا ہے اس کے خلاف عمل کرتے ہیں، یہ اصل میں تولی ہے۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ لوگ ایمان والے نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا یہ دعویٰ ظاہراً ہے اور اس کے ساتھ اس کے عمل کی صداقت نہیں ہے، اور اس دعوے کے مطابق جب کچھ امتحانات اور آزمائش پیش آئی تو یہ اس میں ناکام ہوئے، تو پتہ چل گیا کہ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور ایسے لوگ جو دل سے نہیں مانتے، اللہ کے نزدیک مومن تو نہیں ہے۔
یہ وہی بات ہے جو سورۃ البقرہ کی ابتدا میں منافقین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، ان کے بارے میں یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ مومن نہیں ہے اور ان کے اعراض کا انداز کیا ہے، وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب انہیں بلایا جائے اور انہیں دعوت دی جائے الی اللہ، اللہ کی طرف، ورسولہ اور اللہ کے رسول کی طرف، اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، یعنی جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے۔ ایک جملہ ہے عربیت کا، اعجبنی زید وکرمہ، مجھے زید نے تعجب میں ڈالا اور اس کے کرم نے، تو مقصد تو اس کا کرم ہی ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے زید کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ہے، مقصد یہی ہے کہ جب انہیں پکارا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے دربار میں۔ اور تفسیر زاد المسیر میں ہے کہ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، کہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، اذا فریق منہم معرضون، تو ایک گروہ ان میں سے اعراض کرنے والا ہوتا ہے۔ تو پہلے فرمایا یتولا، اور یہاں ہے معرضون، تو یتولا میں عمومی طور پر ان کا رویہ بیان کیا گیا کہ ایسے لوگ جو عملی طور پر اعراض کرتے ہیں۔ اب ایک واقعہ خاص کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ خاص قسم کی نوعیت کے مقدمات میں بھی یہ لوگ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، تو معرضون گویا کہ خاص مقدمات میں ہے، اور تولی جو ہے وہ عمومی انداز میں ذکر ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کے لیے کوئی فائدہ دنیاوی ہو، اور اگر فیصلے میں انہیں پتہ ہو کہ ان کے حق میں فیصلہ ہونے جا رہا ہے، تو یأتوا الیہ مذعنین، تو پھر وہ چل کر آتے ہیں اس کی طرف مذعنین، جلد قبول کرنے والے۔ مذعنین اس کا معنی ہے منقادین و مسرعین۔ اذعان کا مطلب ہوتا ہے الاسراع مع الطاعت، اطاعت کرتے ہوئے جلدی کرنا، تو پھر وہ جلدی میں اس کو قبول کر لیتے ہیں کہ انہیں اس میں اپنا مفاد نظر آتا ہے اور پتہ ہے کہ اب فیصلہ ان کے حق میں ہوگا۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اگر ان کے لیے حق ہو، یعنی اس کے اپنے خیال میں حق ان کا بنتا ہے، یا جو حق فیصلہ ہے وہ ان کی موافقت میں ہے، یا حق کا معنی فائدہ دنیاویہ، اگر ان کے لیے کوئی دنیا کا فائدہ ہو۔ حق کے قرآن مجید میں کئی معنی ہیں، یہاں معنی اگر ان کا کوئی فائدہ ہو، پھر وہ قبول کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے اور اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے۔ اس وقت ان کا اطاعت کرنا وہ حق کے طلب کرنے کی خاطر نہیں ہے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر راضی ہونے کی خاطر ہے، بلکہ یہ حق کو قبول کرنا اپنے مفاد کی خاطر ہے۔ تو مقصود اطاعت رسول نہیں ہے، بلکہ مقصود تو اپنے خواہش کی اتباع ہے،
اور چونکہ انہیں نظر آیا کہ وہ خواہش پوری ہو رہی ہے اطاعت رسول کے ذریعے سے، تو اس وقت پھر دین کی بات کو اور دینی احکام کو اور دینی مسائل کو بہانہ بنا کر مقصد ان کا اپنی خواہش پوری کرنا ہے۔ تو یہ ظاہر میں تو اتباع رسول ہوگا، ظاہر میں تو اطاعت رسول ہے، مگر حقیقت میں وہ اطاعت نفس ہے اور اتباع ہوا ہے۔ تو یہ منافقین کی خصلتیں ذکر کی جا رہی ہے۔ پہلی خصلت یہ ذکر ہوئی کہ وَيَقُولُونَ آمَنَّا، ایمان کے صرف دعوے ہیں۔ دوسری یہ کہ یتولا، عملاً اعراض کرتے ہیں اور تابعداری نہیں کرتے۔ تیسری وما اولئک بالمؤمنین، دل سے مومن نہیں ہے۔ چوتھی معرضون، اعراض کرنے والے ہیں۔ اور پانچویں کہ اگر اپنا مطلب نظر آئے تو پھر یأتوا الیہ مذعنین۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور کہتے ہیں یہ لوگ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالرسول، اور رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، ثُمَّ يَتَوَلَّا، پھر اعراض کرتا ہے فریق منہم، ایک گروہ ان میں سے، من بعد ذلک، اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین، اور نہیں ہے یہ لوگ ایمان لانے والے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب انہیں پکارا جائے اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، کہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو اس وقت ایک گروہ ان میں سے اعراض کرنے والا ہوتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ہو ان کے لیے کوئی فائدہ دنیاویہ تو وہ آتے ہیں اس کے پاس مذعنین، دوڑ کر، جلد قبول کرنے والے۔ امام ابو بکر رازی جساس نے اور بعض دوسرے مفسرین نے اس آیت نمبر 48-49 کے ضمن میں لکھا ہے کہ واجب علی کل من دعی الی مجلس الحاکم ان یجیب ما لم یعلم ان الحاکم فاسق، یہ بات لازم ہے جس شخص کو بھی کسی حاکم شرعی کی مجلس کی طرف بلایا جائے، عدالت میں اس کے لیے کوئی سمن جاری کر دیا جائے، تو اس پر یہ واجب ہے کہ وہ اس کو قبول کرے۔ اور ایک روایت میں تو ہے کہ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ، اگر وہ قبول نہیں کرتا تو ظالم ہے، اس کا کوئی حق نہیں بنتا۔ لہٰذا معاملات کی صفائی اور درستگی میں اگر عدالت بلائے تو پھر اس وقت جانا اس آیت کا تقاضا ہے۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون۔ اس آیت نمبر 50 میں منافقین کی 3 اور ناکارہ خصلتوں کا ذکر ہے۔ منافقین حق کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کا انکار کرتے ہیں؟ کیوں لوگ دعوت و ایمان کا کرتے ہیں اور اطاعت سے اعراض کرتے ہیں؟ کیا وجہ اور کیا سبب ہے؟ تو وجہ اور سبب یا تو یہ ہے کہ دلوں کے اندر کوئی بیماری ہے، یعنی دل میں یہ کفر ہے، وہ ایمان ہی نہیں رکھتا، یا ایمان ہے تو ضعیف ہے، یا اپنی کوئی خواہش اور مقصد پورا کرنا چاہتا ہے، تو یہ تو بیماری ہے۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، ضعف ایمان ہے، شرک ہے، منافقت کی بیماری ہے، اور ان کو ایک روگ لگا ہوا ہے۔
امر تابو یا وہ شک کرتے ہیں، اور ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا انہیں خوف ہے اور وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ ان پر اور اللہ کا رسول ان پر ظلم کرے گا۔ اسلامی قوانین کے انکار کی وجہ یا تو یہ ہوتی ہے کہ اندر دل میں سرے سے ایمان ہے ہی نہیں، یا یہ کہ انہیں ان اسلامی احکام اور قوانین کے بارے میں، اس کی حقانیت کے بارے میں شک ہے، یا ان احکام اور قوانین کے بارے میں انہیں یہ خطرہ ہے کہ گویا ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور وہ اسلامی قوانین کو وحشیانہ تصور کرتے ہیں۔ یہ تینوں باتیں نہیں ہیں، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ اصل میں یہ لوگ ظالم ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، اور ان کو اس قسم کی کوئی بیماری کفر کی اور منافقت کی نہیں ہونی چاہیے۔ در حقیقت یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں کہ ایمان سے محروم ہے، یا ایمان میں اور اسلامی قوانین میں شک کرتے ہیں، یا اس کو وحشیانہ تصور کرتے ہیں۔ احکام شرعیہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مبنی بر انصاف ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہے، اور آپ نے جو احکام امت کو دیے وہ سراسر انصاف پر مبنی ہے۔ اس کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ اس میں کوئی ظلم ہے، ان حدود کو، ان احکامات کو ظلم قرار دینا، یہ منافقت ہے، ظلم ہے۔ بل اولئک هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ تو اعراض کی وجہ خود ان کی اپنی بیماری اور شک ہے، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی ظلم، بلکہ ایسا کہنا ان کا اپنا ہی ظلم ہے۔ بل اولئک هم الظالمون۔ تو یہ جو استفہامیہ انداز ہے اس آیت میں، افی قلوبہم مرض، یہ استفہام برائے رد اور توبیخ ہے، یہ ڈانٹ کا انداز ہے۔ کیا بیماری ہے؟ کیا شک ہے؟ کیا ظلم ہے؟ یہ تینوں کام نہیں ہونے چاہیے، اور ظلم تو بالکل نہیں ہے۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ ام ارتابوا، یا انہوں نے شک کیا ہے؟ ام یخافون، یا وہ ڈرتے ہیں۔ یہاں انداز بیان بھی کیا عجیب ہے کہ فی قلوبہم مرض میں تو انداز جملہ اسمیہ کا ہے، دلوں میں بیماری ہے۔ ام ارتابوا میں ماضی کا انداز ہے کہ ان کو شک ہے جو چل رہا ہے۔ یخافون میں مضارع کا انداز ہے کہ بار بار ان کو اس قسم کے وسوسے، خوف آتے رہتے ہیں، مضارع کے اندر پھر تجدد ہے۔ تو انداز بیان میں جملہ اسمیہ اور پھر ماضی اور پھر مضارع، یہ بھی ایک طرح ان کی کیفیات کا ادنا سے اعلیٰ کی طرف ایک ترقی ہے۔ تو یہ نمبر 6 مرض ہو گیا، نمبر 7 ارتیاب اور شک، اور نمبر 8 خوف، اور نمبر 9 ظلم، ظالمون۔ اب نمبر 10 بیان کرنے سے پہلے اس درمیان میں تقابل کے طور پر ایمان والوں کا انداز ذکر کیا جا رہا ہے کہ مومنین صادقین کا کیا طریقہ ہے، ان کا طریقہ اور ان کے لیے خوشخبری کا بیان۔ یہ اس لیے تاکہ منافقین کی کیفیت اور مومنین کی کیفیت میں تقابل ہو اور اس بات کی وضاحت سامنے آئے۔ مومن کا طریقہ اسلامی قوانین کے ساتھ، اسلامی احکام کے ساتھ، احکام شرعیہ کے ساتھ صورت کی مناسبت سے وہ یہ ہے، انما کان قول المؤمنین، بے شک ایمان والوں کا قول، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں بلایا جائے اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، الی اللہ
الی کتاب اللہ اللہ الی دین اللہ ورسولہ الی سنت رسولہ اطاعت رسولہ لیحکم بینہم کہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان ان یقولوا تو ان کا قول یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. وہ بنی اسرائیل کی طرح سمعنا وعصینا نہیں کہتے جو کہتے تھے ہم نے سن لیا اور پھر عملاً اس کا انکار کیا. یہ ایک موقع پر کہہ دیا سمعنا اور دوسرے موقع پہ کہا عصینا. یا ان کے کچھ لوگوں نے تو کہہ دیا سمعنا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ عصینا. بلکہ ایمان والوں کا انداز تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا. ہمارا ایمان ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جو اسلام کے قوانین ہیں اسی میں ہماری بہتری ہے. تو ظاہری طور پر اگر اس میں ہمیں کوئی نقصان بھی پہنچے تو یقین ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا بھی اجر ملے گا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ کامیاب ہے. المفلحون وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی وَيَخْشَ اللَّهَ اور ڈرتا ہے اللہ سے وَيَتَّقِي اور بچتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے باقی عمر میں بھی. اللہ سے ڈرنا اور اللہ کا خوف کھانا دونوں میں کیا فرق ہے؟ امام قرطبی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں وَيَخْشَ اللَّهَ فِي مَا مَضَىٰ مِنْ عُمُرِهِ وَيَتَّقِهِ فِي مَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِهِ. اللہ سے ڈرتا ہے اپنی سابقہ زندگی اور سابقہ اعمال اور گناہوں سے متعلق کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں اس میں تو میں پکڑا جاؤں گا، یہ خشیت ہے. اور آئندہ اپنے اعمال میں گناہوں سے بچنے کی جو وہ اہتمام کرتا ہے وہ اس کا تقوی ہے. سابقہ عمر کے گناہوں پر ڈرنا خشیت ہے اور آئندہ پھر گناہوں سے بچنے کے اہتمام کے لیے ڈرنا تقوی ہے. ایک اور فرق، یہ فرق تو امام رازی نے تفسیر کبیر میں، نصفی وغیرہ نے سب نے لکھا ہے. ایک اور فرق یہ باعتبار لغت کے جو زیادہ فٹ ہے وہ یہ ہے کہ خشیت کا مطلب ایسا خوف جو کسی کی عظمت کی وجہ سے ہو، کسی کی عظمت کو دیکھ کر ڈر جانا. اور تقوی میں بچنے کا معنی ہے. تو ایک کیفیت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ کی عظمت کے آگے انسان اپنے دل کے اندر ایک خوف رکھتا ہے عظمت کی وجہ سے، کتنی بڑی ذات ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانتے ہوئے گناہوں سے بچنا کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا تو اللہ کی پکڑ ہوگی، اس طرح کا ڈرنا وہ تقوی ہے. یعنی ڈرنا پلس عظمت یہ ہے خشیت، اور ڈرنا پلس بچنا یہ ہے تقوی. تو احکام سے متعلق خوف جو ہے وہ تقوی ہے، اور عظمت الہی سے متعلق خوف جو ہے وہ خشیت ہے. اور یہ ایک بہت بڑی جامع آیت ہے. اس کے بارے میں امام قرطبی نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے جو معارف القرآن میں بھی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک رومی دہقانی آیا اور اسلام قبول کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے اسلام قبول کرنے کا سبب کیا ہے؟
تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تورات، انجیل، بہت ساری آسمانی کتابیں پڑھی ہیں، جب میں نے ایک مسلمان قیدی کی زبان سے یہ آیت پڑھتے ہوئے سنی تو میں سمجھ گیا کہ یہ دین برحق ہے، کہ اس کے اندر جو جامعیت ہے اس نے تمام آسمانی کتابوں کے احکام کو جمع کر دیا ہے۔ اور پھر اس آیت کی وضاحت بھی ساتھ ساتھ میں اس نے یوں کی کہ جو اللہ کی اطاعت کرے اور فرائض بجا لائے، اور رسول کی اطاعت کرے اور سنتوں پر عمل کرے، اور اللہ سے ڈرے اپنے سابقہ گناہوں سے متعلق، اور تقوی اختیار کرے آئندہ کے اعمال کے معاملے میں، تو فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، پس یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو کامیابی کا ایک بڑا راستہ اور 4 نکاتی لائحہ عمل اس آیت کے اندر اتنی جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ یہ اس کلام کی حقانیت پر دلیل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اوتیت جوامع الکلم، یہ تو اللہ کا کلام ہے، ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی ایسے چھوٹے چھوٹے جملے، الدین النصیحہ، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالخواتیم، مختصر قسم کے جملے، اور اس کے اندر ایک بہت بڑا معنی اور ایک بہت بڑا مفہوم موجود ہوا کرتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اس سے پہلے کی آیت میں فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس آیت میں ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ فوز اور فلاح کے درمیان کیا فرق ہے؟ فلاح کہتے ہیں خیر اور نفع حاصل کرنا جس کا اثر باقی ہو، اور فوز کہتے ہیں ایسی کامیابی جس میں مکروہ اور ناپسندیدہ چیز سے بچاؤ ہو اور محبوب کی طرف انسان پہنچے، وصال محبوب ہو اور مکروہ سے بچے، بری اور ناپسندیدہ چیز سے بچے۔ فلاح کیا ہے؟ خیر حاصل ہو، اس کا اثر باقی ہو۔ تو جب ایمانیات کا ذکر ہوا کہ ایمان والوں نے کہا سمعنا واطعنا، تو بس اس کو نفع ملنا اور نفع باقی رہنا، اولئک هم المفلحون، یہ حکم لگا دیا۔ لیکن جب ایک پورے لائحہ عمل میں اطاعت اللہ کی، رسول کی اور خوف اور تقوی سب جامع ہو گیا تو پھر تو وہ ہر طرح کے مکروہ سے بچ بھی گیا اور محبوب کا وصال ہو گیا۔ تو فلاح اور فائزون ویسے تو یہ مترادفات ہیں، لیکن بعض مترادفات لغویہ میں بعض اہل علم نے یہ فرق کیا ہے، ورنہ تاکید کے لیے انداز دیگر سے بار بار بیان کیا جاتا ہے، یہ فصاحت و بلاغت کا انداز ہے۔ یعنی خیر اور نفع کا حاصل کرنا جس کا اثر باقی ہو، نیل الخیر والنفع مطلقاً، نیل الخیر والنفع اور الباقی اثرہ، خیر اور نفع حاصل کرنا جس کا اثر باقی ہو، ایسا خیر ایسا فائدہ جس کا اثر باقی ہو۔ اور فوز الخلاص من المکروہ مع الوصول الی المحبوب، مکروہ سے بچنا اور محبوب تک پہنچنا۔ یہ فرق الفروق اللغویہ لابی ہلال، ایک کتاب ہے لغت کی، اس میں فوز اور فلاح میں یہ فرق کیا گیا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔
تقابل کے بعد اب تاکید کے انداز میں منافقین کی 10ویں ناکارہ خصلت کا ذکر ہے، یعنی بل اولئک هم الظالمون، منافقین کا جو ذکر تھا، اس درمیان میں ایمان والوں کا انداز، ان کے لیے خوشخبری، بشارت، فلاح اور فوز کی۔ اب 10ویں خصلت منافقین کی یہ کہ وہ پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ اے نبی اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو وہ نکل پڑیں گے، جہاں کا حکم دیں گے وہاں جائیں گے، اور جہاد کے لیے کہیں گے تو جہاد کے لیے جائیں گے۔ یہ وہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ ان کا خالی خولی دعویٰ ہے، یہ زبانی جمع خرچ ہے۔ حقیقت یہ کہ جب موقع آتا ہے تو پھر وہ نہیں نکلتے اور اطاعت نہیں کرتے۔ تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری تابعداری اور تمہاری اطاعت معلوم اور معروف ہے۔ وہ اس طرح کہ جب میدان عمل کا وقت آتا ہے تو پھر تم لوگ پیچھے ہوتے ہو، اور وہ اس طرح کہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے مجھے تمہاری خبروں کے بارے میں بتا دیا ہے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ پر پکی قسمیں اپنی۔ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ، اگر آپ حکم دیں ان کو، حکم دیں گے، لَيَخْرُجُنَّ، تو البتہ ضرور وہ نکلیں گے۔ آپ کے حکم کی تابعداری اور فرمانبرداری میں گھروں سے نکلیں گے اور یا جہاد کے لیے بالخصوص۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا، کہہ دیجئے قسمیں مت کھاؤ، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ طاعۃ معروفۃ، تمہاری اطاعت معلوم ہے۔ طاعۃ معروفۃ، یہ لا تقسموا یہ جو نہیں ہے، اس نہیں کے لیے یہ علت ہے، یعنی گویا یوں کہا گیا کہ لا تقسموا علی ما تدعون من الطاعۃ، یہ جو تم اطاعت کی باتیں کرتے ہو اور جو قسمیں کھاتے ہو، انہیں قسمیں کھانے کی تمہاری ضرورت اس لیے نہیں ہے، لأن طاعتکم طاعۃ معروفۃ، طاعۃ معروفۃ یعنی طاعتکم طاعۃ معروفۃ، تمہاری اطاعت تو معلوم اطاعت ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ زبانی ہے اور حقیقت میں وہ اطاعت تمہاری نہیں ہے۔ اس جملے کی اور بھی توجیحات ہوئی ہیں، لیکن زیادہ صحیح توجیح یہ جو تفسیر روح المعانی وغیرہ میں ہے، ہاں وہ بھی اس میں شامل ہے، یعنی تمہاری اطاعت و فرمانبرداری معلوم ہے تمہارے عمل سے اور اللہ تعالیٰ کے علم سے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ یا یہ نصیحت ہے کہ سچی تابعداری مطلوب ہے، تم دعویٰ تو کرتے ہو، قسمیں کھاتے ہو، لیکن قسمیں مت کھاؤ۔ طاعۃ معروفۃ، وہ معروف اور سچی اطاعت وہ تمہاری اس جھوٹی اطاعت سے بہتر ہے۔ اور طاعۃ معروفۃ اولیٰ بکم، اچھی اور دستور کے موافق اطاعت وہ تمہارے زیادہ لائق ہے بنسبت اس کے کہ تم قسمیں کھاؤ۔ تم سے مطالبہ طاعت معروفہ کا ہے، سچی اطاعت کا ہے، اور دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبردار ہے ان اعمال پر جو تم کرتے ہو۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ یہ اب اسی مضمون کے یعنی 10 ناکارہ منافقین کی ناکارہ خصلتوں کے بعد یہ اب دعوت ہے برائے منافقین۔ اب دعوتی انداز ہے، غائب کے انداز سے یہ التفات ہے خطاب کے انداز کی طرف، اور اس میں زیادہ بلاغت ہے۔
کہہ دیجئے آپ کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور دونوں کا الگ الگ ذکر برائے اہتمام۔ ایسی اطاعت کہ اطاعت کاملہ ہو، اطاعت مخلصہ ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم نے منہ موڑا، تولو یہ تتولو خطاب کا صیغہ ہے، بحذف احدى التاءین خطاب لہم، تفسیر جلالین اور باقی دوسری تفسیروں میں بھی ہے۔ اگر تم نے روگردانی کی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، تو فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، بے شک نبی کے ذمے تو وہ کچھ ہے جو ان کے اوپر بوجھ ڈالا گیا ہے، تبلیغ کی جو ذمہ داری ہے اللہ کے دین کے پہنچانے کی، وہ تبلیغ، وہ ابلاغ کا کام وہ تو نبی کے اوپر ہے۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر وہ کام ہے جس کی ذمہ داری تم پر ڈالی گئی ہے، یعنی احکام کو قبول کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اور اکرام کرنا۔ تو فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ مِنْ إِبْلَاغِهِ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ مِنْ طَاعَتِهِ، تفسیر ماوردی۔ ان کی اپنی ایک ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری نبھائے گا، اس کے بعد تمہارا قبول کرنا نہ کرنا اس کا بوجھ ان پر نہیں ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی تولی کی صورت میں، تمہاری روگردانی کی صورت میں نقصان اس کا یہ ہوگا کہ تم پر ہی بوجھ ہوگا، نبی پر کوئی ضرر و نقصان نہیں ہے۔ اور اگر اطاعت کرو گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ تہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ۔ سورۃ الاعراف میں بھی فرمایا کہ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تو جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ یہاں تطیعوہ میں پھر ہو ضمیر واحد لا کر اللہ اور رسول کی اطاعت کو گویا ایک قرار دیا، من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جو کوئی اپنے اوپر التزام کرے گا سنت کی اتباع کا قولاً اور فعلاً، تو ابو عثمان نسابوری سے منقول ہے کہ اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہوں گے، اور جس نے اپنے اوپر خواہش نفس کو سوار کیا تو وہ پھر بدعات میں ہی بولے گا۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مگر صریح پہنچانا اور واضح تبلیغ کرنا۔ البلاغ، بلاغ بمعنی تبلیغ ہے، جیسے ادا بمعنی تأدیہ ہے تو بلاغ بمعنی تبلیغ۔ المبین، جو تبلیغ واضح ہے آیات اور معجزات اور دلائل کے ساتھ۔ مبین کا یہ مطلب ہے کہ وہ موضح، واضح کرنے والا ہے اور مدلل ہے۔ لہذا فضرر عدم القبول لیس الا لکم، اگر تم قبول نہیں کرو گے تو اس کا ضرر تم پر ہی ہوگا، اس لیے کہ رسول کی ذمہ داری تو تبلیغ واضح ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم روگردانی کرو گے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو بے شک اس رسول پر وہ کچھ ہے جو ان پر بوجھ ڈالا گیا ہے، یعنی تبلیغ۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر وہ ہے جن کی ذمہ داری تم پر عائد کی گئی ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم اطاعت کرو گے رسول کی تو ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے رسول پر مگر تبلیغ واضح۔ وآخر دعوانا